اللہ یہ تھے حافظ عبدالغفار جو اپنی سریلی آواز میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے۔ میں بھی ملتمس ہوں محتمیم مدرسہ حاضہ مولانا مصطفیٰ زمان عباسی صاحب سے کہ وہ آ کر تمام مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہیں اور افتتاحی کلمات کہیں۔ مولانا مصطفیٰ زمان عباسی صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے قابل احترام اس مدرسہ کے سیکریٹری جناب محمد خان صاحب، رمضان قبول صاحب، عاشق علی صاحب اور عبدالرحیم صاحب، اور اس مدرسہ کے اساتذہ کرام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے دل کی گہرائی سے آپ حضرت کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ حضرات اپنی مصروفیت کو چھوڑ کر ہماری دعوت پر لبیک کہے اور گرمی کو برداشت کر رہے ہیں۔ حسن قرآن کا حسن قرآن کا جو پروگرام رکھا تھا اس کو سننے کے، اس کو کامیاب بنانے کی دل میں ایک جذبہ لے کر آئے ہیں۔ واقعی ایک ایمانی ثبوت ہے۔ مسلمان قرآن کے نام سنتے ہی ڈر جاتا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ مسلمان مسجد کو دیکھتے ہی دل میں خوف آتا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک ہونی چاہیے، اچھے برتاؤ ہونے چاہیے۔ مسلمان موت کے نام سنتے ہی اور آخرت کو یاد کر لیتے ہیں، یہ ایمان کی تقاضا ہے۔ عزیز ساتھیو، دوستو، سب سے پہلے میں اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں، حاجی اعلیٰ دنو صاحب تمام پروگرامات میں شریک ہوتے ہیں۔ آج ہمارا بندی دنیا سے فارغ ہو کر چلے گئے، لیکن انہوں نے بہت سارے نیکی کا کام کر کے کیا۔ اس مدرسہ کی 30 سال تک صدارت کی۔ آج تک ہم نے ان کی باتوں میں کوئی خرابی نہیں دیکھی۔ دین کو آگے بڑھانے کے لیے اور دینی کام کو آگے لے کر چلنے کے لیے تمام مشورہ ہمیں دیا کرتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ صدقہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اسی برکت سے ان کے ثابت میں آسانیاں عطا فرمائے۔ یہ دینی مدرسہ، یہ مسجد، نیک اولاد، یہ سب صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ کسی نے جسمانی محنت سے کام کی، کسی نے اپنی جیب سے پیسے وغیرہ دے کر حصہ لیتے ہیں، اور کوئی اپنی محنت سے حصہ لیتے ہیں۔ یہ سب کچھ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا میں کوئی نہیں رہے گا، سب کو جانا ہے۔ تو ہمیں آج حاجی اعلیٰ دنو صاحب کی کمی محسوس کرتے ہیں۔ ہم سب دل سے دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیو، دوستو، یہاں پہنچنے کے قابل نہیں رہا، پھر بھی دل نہیں مان رہا ہے۔ مہمان حضرت تشریف لائے ہیں، ایک دفعہ ان لوگوں سے ہاتھ ملاؤ۔ آج میں وہی بات کر رہا ہوں، یہ ادارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منصوبہ ہے۔ آج آپ کو ادارہ کی شکل میں نظر آ رہے ہیں۔ یہاں سے بہت سارے طلبہ ایچ ایس مکمل کر کے
और कोई आलम का कुछ क्रॉस करके कोई ठीक करके यहाँ से जा चुके हैं। आज बड़े बड़े उहदे में बैठे हुए हैं, सब नजर आ रहे हैं। ये सब सदका जारी है। हमारे इंतज़ामिया माशाल्लाह इस अदारा को आगे बढ़ाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तमाम मुंतज़िमीन हज़रात के हम मशहूर हैं। किसी ने काम पे हमारे इंतज़ामिया ने कभी रुकावट नहीं डाली। इस काम को आगे बढ़ाएं, बर्दाश्त कर लें। नेकी का काम है, आगे चलने दें। सबके दिल में ये नेकी का तमन्ना था। हमारे मुंतज़िमीन में से जो सदर हुआ करता था, आज वो नहीं है, तो हम उनके हक़ में दुआएं देते हैं कि अल्लाह ताला उनको मदरसा को सदक़ों के लिए एक सदका जारिया बना दे। आज़िज़ साथियों, दोस्तों, इसी तरह बहुत लोगों ने पैसों से तावन की, जानी माली हर तरफ से हिस्सा लिया। सबके लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन सबको अज़र आज़िम अता फरमाए। आज ये बाबरकत महफिल में आप लोग हाजिर होने पर कितना नेकियां आपको मिलता रहेगा, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये खास कुरान का एक महफिल है, इस्तक़बाल रमज़ान का एक महीना महफिल है, हिफ़्ज़ और नाज़िल कुरान के बच्चों का नताइज का एक महफिल है। कई प्रोग्राम एकसाथ करके हुस्न क़िराअत के नाम देकर आज आपको जमा करके कुछ कुरान सुनाना चाहते हैं। हिफ़्ज़ नाज़िरा के बच्चों के रिज़ल्ट आपके सामने रखना चाहते हैं और रमज़ान आने वाला है। रमज़ान के हवाले से भी आप लोग सुनते रहेंगे। ये कुरान, ये हदीस, दो चीज़ अगर हम मजबूती से थाम लेंगे तो हम कभी गुमराह नहीं होंगे। ये बात आसानी से हर मुसलमान समझ जाते हैं। सब मुसलमान के दिल में ये जज्बा है। कुरान एक वाहिद किताब है, इसके साथ और कोई बराबर किताब नहीं है। अल्लाह वहदहु ला शरीक लह, उसके साथ कोई शरीक नहीं है। अल्लाह एक है। थोड़ी देर पहले आपने क़िराअत की शक्ल में सुना था, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला की वहदानियत की पहचान आपके सामने अल्लाह ताला ने खुलकर बताया। पूरा कुरान मजीद पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है अगर अमल ना करे। कोई अगर एक सूरत को सही तरीके से मानी मतलब के साथ अगर समझ लें तो उनकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। आज़िज़ साथियों, दोस्तों, हमारे मुंतज़िमीन ने मदरसा और इस मोहल्ला की अकाबरीन हज़रत की मोहब्बत से, दुआ के बरकत से आज तक मेरा 35 साल होने वाला है। कैसे आया, कैसे रहा, और मेरी बस की बात नहीं, मुझे कोई नहीं पता। मैं पीछे देखता हूँ, सारा काम आसान है। दिन की तरफ दौड़ा था और भी दौड़ते रहेंगे। दिन ही ज़िंदगी का असल हिस्सा है। दिन की तरफ दौड़े दुनिया आसान है, दुनिया की तरफ दौड़े दीन आसान नहीं है। दीन मानने वालों को अल्लाह ताला सब्र करने की हिदायत दी।
مومنوں کا اصل صفت ہے صبر. جس کے اندر صبر ہے اس کے اندر ایمان ہے. جس کے اندر صبر نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے. اپنے غصے کو قابو کرنے کے لیے یہ جملہ بہت ضروری ہے. صبر سے بہت کچھ ملتا ہے اور غصے سے تباہ ہو جاتا ہے. صبر ایسی ایک چیز ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کے صبر ہمارے سامنے موجود ہے. بہت سارے مثال ہیں. ایک دفعہ حضرت ابو بکر اور بہت سارے ساتھی مل کر وفد کی شکل میں راستے میں جا رہے تھے. ابو بکر کو کسی یہودی نے برا بھلا کہا کر رہا تھا. سارے وفد ادھر رک گئی, سننے لگے کیا بول رہے ہیں. ابو بکر کا کوئی قصور نہیں تھا. مسلسل بولتے جا رہے یہودی کی زبان میں جو کوئی جا رہے بولتے جا رہے. یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا, مسکرانے لگے. اور اس وقت مسکرانے لگے جب بہت دیر تک کچھ کہہ رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. تو پھر قافلہ چل پڑا. بیچ میں ابو بکر نے کچھ کہا تھا کہ بلا وجہ کیوں ایسے بات کر رہے ہو. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل پڑے ساتھیوں کو لے کر. پھر صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابو بکر کو اتنا کچھ کہا تھا, آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. جب ابو بکر نے ایک جواب دیا وہ بھی پیارا انداز سے بولا, آپ چل پڑے. اور آپ بیچ میں مسکرانے لگے, یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے دیر تک یہودی برا بھلا کہتا رہا, اتنے دیر تک فرشتوں نے جواب دینے لگا ابو بکر کی طرف سے. اور ابو بکر جب بولنے لگا فرشتے ہٹ گئے وہاں سے. عزیز ساتھیو دوستو, صبر اسی کا نام ہے. ہر کام میں صبر اختیار کرنا چاہیے. صبر کا پھل میٹھا ہے. یہ سب کی ذہن میں دے کر میں اپنے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. وما توفیقی الا باللہ.